صلوات علی محمد و آل محمد۔ میرے جاندار صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں صلوات بلند آواز سے۔ وفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الابتهي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرحب وعمر وعنتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي سلسبيل والتسليم والكوثر امام المشرقين بائع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين اسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن ابي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وبدعة الرسول نسية الحوراء حفاء العالم العقلية بدعة الحقيقة المحمدية أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهدينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من آل إقام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برادران عزیز اور خواہان محترم، ایک عرصہ دراز سے میں کینیڈا میں رہتے ہوئے یہاں نہیں پہنچ سکا۔ ہاف سینچری سے زیادہ میں کینیڈا میں مونٹریال اور ٹورانٹو میں رہا، لیکن کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ ہیلی فاکس میں بھی میں پہنچ سکوں۔ لیکن پروردگار عالم کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اور آپ لوگوں کے حوالے سے بطول زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جو کچھ بھی میری کلمت بیانی ہے انشاءاللہ تعالی آپ مجھے ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ، تو ضرور آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ برادر عزیز، قرآن مجید کا یہ سورہ، جس سورہ کا نام العنکبوت ہے، سورہ کا نمبر ہے 29 اور ابتدائی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ سارے ترجمہ کرنے والوں نے جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں وہاں حروف مقطعات کا ترجمہ وہی کیا ہے جو حروف لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک خاص ایسے سمبلز ہیں
کہ جن کو یہ تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے وہ بندے جانتے ہیں جن کو اس نے وارث کتاب بنایا ہے. کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حروف مقطعات سے واقف ہے اور واقف کار ہے تو وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے. ہاں مگر اگر ہمیں اہل بیت اطہار سے وارثان کتاب سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حروف مقطعات میں کون سے حروف کا کیا مقصد و مطلوب ہے تو یقیناً صرف وہی بتا سکتے ہیں، دنیا کا اور کوئی مفسر ترجمہ کرنے والا نہیں بتا سکتا. الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں، احسب الناس کیا لوگ یہ محاسبہ کرتے ہیں، این یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنے کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. یہ ایک ایسا سورہ ہے سورہ عنکبوت جو یہ بتا رہا ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے اشارے کر رہا ہے کہ صرف زبانی ایمان کا جمع خرچ کر لینا اور زبانی ایمان کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ صحیح معنی میں ایمان کو سمجھا نہ جائے اور ایمان کی حقیقت کو جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ نے کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو اس اقرار کرنے پر کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. یہاں پر اللہ نے لفظ فتنہ استعمال کیا ہے نا میرے ساتھ. آپ دیکھیے بھائی، آپ مجلس پڑھوائیں گے تو ہم پڑھیں گے مجلس، اور اگر ہمارا ساتھ آپ دیتے رہیں گے تو ہم یہ سمجھتے رہیں کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں. بالکل. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی، کیا ان کو فتنے میں ڈالا نہیں جائے گا. یہ لفظ فتنہ جو ہے، دیکھیے یہ لفظ فتنہ جو ہے ہماری زبان کے اندر فتنے کی حقیقت کچھ اور ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک فتنہ پیدا کر دیا ہے وہ کچھ اور ہے. یہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ فتنے سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ ان کا امتحان ہوگا اور ان کی آزمائش ہوگی اور ان کو جانچا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ پہلے والوں کا امتحان ہوتا رہا ہے اور جیسے کہ پہلے والوں کو جانچا جاتا رہا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے. اب دیکھیے آیت کا ترجمہ کرنے والے تو یہ کرتے ہیں، جو لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ کو تو علم ہے. یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اور سچ بولنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس کے پاس سچا ایمان ہے اور کس کے پاس جھوٹا ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح کے ایمان ہو گئے، ایک سچا ایمان اور ایک جھوٹا ایمان، یعنی زبانی دعویٰ جو ہے. اب دیکھیے سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول تمہارے پاس یہ جو اعرابی آتے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور یہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے رسول سے کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے. یہ اللہ کا رسول ہی کہہ سکتا ہے یا اللہ کہہ سکتا ہے؟ ہم اور آپ تو بیٹھے نہیں ہوتے بھائی دلوں کے اندر. تو یہ ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ آتے ہیں تمہارے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں. وَلَمَّا يُدْخِلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں میں بھائی، میرے مجلس میں قرآن ہی سے ہوتی بھائی صاحب، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی روایت کی بات نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں دعویٰ ایمان کر رہے ہیں مگر یہ دعویٰ ایمان جھوٹا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سچ میں ایمان لے آئے ہیں. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلَمَّا يُدْخِلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اقرار زبان سے جو ہے اس کا ایمان کچھ اور ہے، اور جو دل میں داخل ہونے والی بات ہے اس کا تعلق کچھ اور ہے.
وَلَمَّا يُدْخَلِ الْإِيمَانُ بِقُلُوبِكُمْ، اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ ہاں مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کچھ اور ہے اور ایمان کچھ اور ہے. اسلام کچھ اور ہے. دیکھیے قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اسلام کچھ اور ہے اور ایمان کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ زبانی اقرار سے کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام ہے. مگر ایمان وہ ہے کہ جب تک کہ ایمان حلق سے نیچے نہ اتر جائے، دل میں داخل نہ ہو جائے، اور جب تک کہ اقرار ولایت نہ ہو جائے، ایمان جب تک کہ اقرار ولایت نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان نہیں ہے، اس وقت تک اسلام ہی ہے. اس لیے پہچنوایا گیا اور بتایا گیا اور یہ جتایا گیا کہ ایمان کچھ اور ہے اور اسلام کچھ اور ہے. ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ سینے سے ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا صلوات علی محمد و علی ایک بلند آواز سے اور صلوات پڑھیں. تو اسلام کے لیے ایک آیت قرآن مجید میں یہ ہے کہ اس کا تعلق سینے سے ہے، صدر سے ہے. صدر سینے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اسلام صدر میں اور سینے میں جاگزیں ہوتا ہے. گویا کہ حلق سے نیچے نہ بھی اترے تب بھی وہ سینے میں رہتا ہے. لیکن ایمان کا تعلق اللہ ہی کر رہا ہے کہ وہ قلب میں جاتا ہے، دل سے نیچے اترتا ہے. آج کی سائنسی تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ قلب کے اندر بھی ایک چھوٹا سا برین اور دماغ ہوتا ہے. یہ آج کی ریسرچ ہے اور آج کی سائنسی تحقیق ہے کہ اس سے وہ جذبات اور وہ کیفیت ہیں. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ جب سامنے بیٹھنے والے ولایت کو سنتے ہیں کہ اعلان امین المومنین کو دیکھتے ہیں اور اس سے کیفیت کے اندر وہ جو ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو فعال ہے دل کے اندر، وہ کیفیت ظاہر کرتا ہے جس سے چہرے میں بشاشت پیدا ہو جاتی ہے. تو پتا چلتا ہے کہ اسی سے زبان کے اوپر نعرہ حیدری بلند ہوتا ہے، اور وہی نعرہ حیدری ہے جو سلمان و ابو ذر لگاتے رہے رسول اللہ کے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ایمان کی کیفیت قرآن نے کیا بیان کی ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور ایمان کیا؟ دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ ضابط حیات ہے، وہ لائے عمل ہے، وہ قانون الہی ہے، وہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے. دنیا کے اندر کہیں بھی انسان رہے مگر اللہ کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ زندگی گزارے گا اور جیے گا تب اس کی زندگی ہے. یعنی کینیڈا کے قانون ہوں یا یو ایس کے قوانین ہوں یا یورپ کے ہوں یا کسی بھی ملک اور کنٹری کو کسی نیشن کے ہوں، لیکن وہاں پر سب سے پہلے اگر ایمان لانے والا موجود ہے تو اس کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ اللہ کے کانسٹیٹیوشن کا پاس رکھے اور صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں، اللہ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے. جب وہ صحیح زندگی گزار سکتا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں جان سکتا ہے جب تک کہ اس کے قانون جاننے والے نے بتائیں کہ وہ قانون کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر آج کل کی ٹیکنالوجی میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر سبجیکٹ کے جاننے والے سے اس سبجیکٹ کا تعلق ہونا ضروری ہے. اور لازمی ہم یہ ہے اگر کتاب پڑھ کر سب صحیح معنی میں قابل ہو جاتے تو پھر صرف کتابیں پڑھ کے لائبریری سے کامیاب ہو جاتے، مگر کے جی سے لے کر اور پی ایچ ڈی حاصل کرنے تک کے لیے لازمی امر یہ ہوتی ہے کہ ہر پڑھانے والا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کتابیں ہونے کے باوجود. جس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب بغیر کتاب والے کے کافی نہیں ہے. آج کی دنیاوی دنیا کے اندر اگر کوئی
دعویٰ کرے کہ اس کے لیے وہ کتاب کافی ہے، جو اسٹڈی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور جا کر ڈگریاں حاصل کر لے، تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب دنیا کے قانون کے اندر جو ہے وہ کتاب پڑھ کر جو ہے حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کتاب اس کے لیے کافی ہے جب تک کہ کتاب والا نہ ہو، اس لیے لازمی امر یہ ہے، یہی سبب ہے کہ اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کے وارث مقرر کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کتاب لا وارث ہے، نہ دین لا وارث ہے۔ کیا کہنے نہ تو کتاب لا وارث ہے اور نہ دین لا وارث ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے اپنی کتاب میں؟ ثم اورثنا الکتاب، ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کے وارث قرار دیے۔ کون ہے وارث؟ کون ہے کتاب کے وارث؟ میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں بھائی، دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ کون ہے کتاب کے وارث؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن کا ہم نے استفا کر لیا ہے، جن کو ہم نے مصطفیٰ کر لیا ہے، جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ حدیث قرآن کی آیت کے مطابق ہو تو حدیث مولا کہتے ہیں، اور اگر مطابق نہیں ہے تو دیوار سے مارنے کے قابل ہے۔ پیغمبر کی یہ حدیث سب سے آپ نے سنی ہوگی، آپ نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یہ حدیث اس آیت کی منطبق ہوتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو وارثان کتاب ہیں ہم نے ان کو چن لیا ہے، مصطفیٰ قرار دے لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا استفا ہو گیا ہے، اب وہ ہستیاں صرف وہی ہیں جو پیغمبر اسلام کے حوالے سے ہیں، جس میں پیغمبر نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ہے، ایک میری اطرت اور اہل بیت۔ محمد وآل محمد صلوات حیدری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیز اور دوستو کہ لازمی امر یہ ہے کہ کتاب جو آج ہمارے پاس جس کے اندر احکام ہیں، جس کے اندر شریعت ہے، جس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ یہ آیت آپ نے سن لی، اور آپ جو ہر شب جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ روزانہ بھی پڑھتے ہوں گے سورہ یاسین کے اندر، اس میں اللہ یہ فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو اب یہاں امام مبین کو کتاب مبین نہیں کہا جائے گا، امام مبین ہی رہے گا، چونکہ کتاب مبین وہاں کہا جا چکا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر شے کا ایسا امام مبین کے اندر موجود ہے۔ اور وہ امام مبین کون ہے؟ پوچھنے والوں نے پوچھا تو دروازہ کھلتا ہے مسجد کا، جب سب کے بند ہو چکے تھے صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ ظاہر ہوتا ہے دروازے سے، تو آپ نے فرمایا ھذا امام مبین، یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ صلوات علی محمد صلی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر علم کے لیے علم جاننے والا بہت ضروری ہے، اور لازمی امر ہے کہ علم جاننے والے سے رابطہ کیا جائے اور علم جاننے والے سے علم کو سیکھا جائے۔ یہی سبب ہے کہ کسی بھی عالم اسلام کے مسلک کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے اس مکتب اہل بیت کے اندر موجود ہے۔ اور کیا ہے مکتب اہل بیت کے اندر موجود؟ کہ اجتہاد کا سلسلہ دروازہ کھلا ہے اور اجتہاد جاری ہے۔ لازمی امر یہ ہے، لوگ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، بات درمیان میں آ گئی ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ کون اخباری ہے اور کون اصولی ہے، ہم اس بحث میں آج جانا نہیں چاہتے ہیں ابھی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ تقلید کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور ضروری امر یہ ہے، کیونکہ اگر یہ ہم نے بات سمجھ لی تو ہمارے اعمال درست ہوں گے، اور جب اعمال درست ہوں گے تو صحیح طور پہ عمل کریں گے۔ کیونکہ دنیاوی زندگی کے اندر اگر ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں یا کسی کے یہاں نوکری کام کر رہے ہیں تو جب تک کہ کام صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک کہ کام آگے بڑھے گا نہیں۔ اس لیے شریعت میں بھی یہ ضروری امر ہے کہ شریعت کے جتنے امور ہیں اور جتنی تکلیف شرعیہ ہیں وہ اس بات سے کہی جائیں اور اس لحاظ سے کہی جائیں کہ صحیح معنی میں اس کی صحت ہو، اور صحت کیسے ہوگی جب تک کہ یہ جانیں گے نہیں کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے سے رابطہ کرے۔ تو ایسا ہی ہے نا؟
نہ جاننے والا جاننے والے سے رابطہ کرے. آپ کو لائر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ خود ہی جو ہے وہ کام کر لیں. لائر ہائر کرتے ہیں, بہترین لائر ہائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام جو لائر کی ذمہ داری پہ ہے, جو اس زبان کو وہ سمجھ سکتا ہے, وہ اس کام کو انجام دے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بلڈنگ کو بنانا چاہتے ہیں کسی اسٹرکچر کے لیے, تو آپ کو لازم یہ ہے کہ اس بلڈنگ کا جاننے والا ضروری ہو, جو صحیح معنی میں اس کا باقاعدہ نقشہ بنائے اور اس کے بعد اسے اپروو کروائے اور اس کے بعد وہ بلڈنگ بنے. تمام جتنے بھی شعبہ حیات ہیں ان سب کے اندر آپ کے لیے ظاہری امر یہ ہے کہ جاننے والا بہت ضروری ہے جو ہو, اور جاننے والا ضروری ہوگا تو آپ اس کو ہائر کریں گے اور اس کے ذریعے سے وہ کام ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ جاننے والے سے آپ نے کام لیا ہے تو وہ کام کر رہا ہے. یہی معاملہ سارا جو ہے عزیزو دوستو تقلید کا ہے, جو آج تک بہت سے لوگ جو ہیں وہ طے نہیں کر پائے ہیں. یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ حقیقت تقلید کا, اور حقیقت تقلید میں آج اپنی ابتدائی پہلی مجلس میں کر رہا ہوں کہ حقیقت تقلید جو ہے وہ فروع کے اندر ہے, اصول میں نہیں ہے. ہماری کل گفتگو انشاءاللہ جو ہوگی وہ اس بات کے اوپر ہوگی کہ اصول کے اندر تقلید کیوں نہیں ہے, تو اصول کو ہمیں کیسے آگے جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اس پر ہم کل گفتگو کریں گے. آج ذرا سا یہ پہلے درمیان میں آ گیا تو میں کر دوں کہ تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی طرف رجوع کرے. اس لیے اس عالم کو, اس مجتہد کو مرجع کہتے ہیں, تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں جو من المہد الی اللحد ایجوکیشن میں, دین میں, شریعت میں, قرآن میں, حدیث میں اپنے آپ کو ایک اتھارٹی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ذمہ داری اپنے لیے لے رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مقلد ہے, اور جو تقلید کر رہے ہیں وہ مقلد ہے. اس لیے ضروری ہمیں یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ اعمال کی صحیح اصلاح ہو جائے. اگر تقلید نہ ہو تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روزے جو ہیں وہ کیسے رکھے جائیں, نماز جو ہے وہ کیسے ادا ہو, اس میں جو شکیات ہیں وہ کیسے پورے ہوں, اس میں جو حج کر رہے ہیں اس کے ارکان کیسے پورے ہوں. جتنے بھی فروع ہیں, معاملات ہوں, نکاح ہو, طلاق ہو, بزنس ہو, سارے معاملات کے اندر ضروری امر یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں تو جاننے والے سے معلوم کریں. اس لیے ہمارے پاس آج توضیح بھی موجود ہے, ہمارے پاس مجتہدین بھی موجود ہیں, ہمارے پاس مراجع بھی موجود ہیں, تاکہ جو نہیں جانتے ہیں وہ اس جاننے والے سے پوچھیں. اور یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, اس لیے کہ وہ خود ابتدا سے تقلید کر رہا ہے. توجہ فرمائیں گے آپ. جب بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ ماں باپ کی تقلید کی, اور سب سے پہلے ماں کی تقلید کی. ماں کی آغوش میں پرورش پائی, جو ماں نے سکھایا وہ اس نے سیکھا. جو زبان ماں کی ہے اس لیے مادری زبان کہلاتی ہے, اس زبان سے اس نے سیکھا, اور جناب مادری زبان کے اندر اس نے وہ تقلید کی جو ماں کا دے رہی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے. اسی طریقے سے ماں باپ نے دونوں نے مل کے تربیت کی. جب بچہ اور بڑا ہو گیا اور نرسری میں اور KG میں گیا اور پرائمری میں گیا تو وہاں ٹیچرز کی اور کتابوں کی اور ایجوکیشن دینے والے کی تقلید ہو رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ آخر تک وہ تقلید تو کر رہا ہے مگر شریعت میں اور دین میں پرابلم ہو رہی. دنیا کو کیوں تقلید کریں. صلوات علی محمد و آل محمد. عزیز اور دوستو, یہ تو بات درمیان میں ایک آ گئی تھی, اور میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جب بات ایک درمیان میں ادھر سے آ جاتی ہے, یہ بھی ان کی طرف سے بڑا فیض ہے اور لطف ہے میرے اوپر, تو میں لوگوں تک یہ پہنچا دیتا ہوں, کیونکہ آج کے لیے بہت ہارڈ ایشو ہے اور ٹاپک ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں کنفیوز ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو بہت کچھ کھلا ہوا سامنے ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ. یہی بات ہو رہی تھی نا بھائی. اور اصل جو ٹاپک ہے میرا وہ آگے جا کے میں ابھی تمہیدی باتیں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید دعوت دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن کے حوالے سے تفکر کرے اور تدبر کرے, یعنی کہ جانے, یعنی کہ فکر کرے, یعنی کہ سوچے. کیا سوچے کہ وہ دنیا میں کیوں موجود ہے, وہ کیوں پیدا ہوا, سبب کیا ہے اس کے جینے کا. ہر شے جو ہے وہ مقصد رکھتی ہے, بغیر مقصد کے کچھ نہیں ہے. 35 سال پہلے میں نے مجالس پڑھی تھی میامی میں, اور اس کا عنوان تھا مقصد حیات اور اخروی نجات. یہ مقصد حیات کو اگر انسان سمجھ لے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, وارثان کتاب کیا ہیں,
کتاب کیا ہے، اللہ نے ہدایتوں کا سلسلہ کیوں جاری کیا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہدایت دینے والے آئے، اور اس کے بعد ائمہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کچھ قرآن بتا رہا ہے اور پیغمبر اسلام کی احادیث بتا رہی ہیں، اور یہ واضح ہو رہا ہے کہ جب تک ایمان دلوں میں نہیں اترے گا اس وقت تک صرف اسلام رہے گا. اس لیے قرآن نے جہاں گفتگو کی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے کی ہے، کہیں یا ایھا الذین اسلموا نہیں. چیلنج ہے عزیزان القدر کہ کوئی ایک جگہ پر مجھے یہ دکھا دے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اسلموا، اے اسلام لانے والو. اللہ نے ہر جگہ 171 مقامات پر قرآن مجید میں صاحبان ایمان سے مخاطبہ ہے. اے صاحبان ایمان یہ کرو، اے صاحبان ایمان یہ نہ کرو، اے صاحبان ایمان وہاں جاؤ، اے صاحبان ایمان وہاں نہ جاؤ. سب کچھ بات صاحبان ایمان سے ہے، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، قلب سے ہے، فؤاد سے ہے. اور اس ایمان کے اندر جب تک کہ ولایت نہ ہو وہ ایمان ناقص ہے. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام کب سے ہے. اسلام ازل سے ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، قرآن کی قرأت کرنا چاہیے، روزانہ کم سے کم 10 آیات روز پڑھنا چاہیے. حکم ہے کہ اگر روزانہ 10 آیات پڑھنا ہے تو آپ اس کو سمجھ پڑھیں. اور جو شخص 50 آیتیں پڑھتا ہے قرآن مجید کی روز، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا، وہ غافل نہیں. عزیزان القدر، بات دراصل یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر غرق ہیں کہ ہم نے صحیح معنی میں کتاب تو موجود ہے، مگر ایک ہندو رائٹر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ کتابیں جو دان میں رکھی ہیں وہ کتاب آئی تھی ہدایت کے لیے، لیکن وہ صرف مرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے اور مرنے کے وقت اس کی ہوا دی جاتی ہے. لوگ اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ تو ہمارا اور آپ کا فیض ہے جو ہم کو ملا ہے کہ 2.25 مہینے اس پر شہدا پر آپ سنتے ہیں، آپ تک پہنچتا ہے. عزیز دوستو، ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گی اور اس ڈیوریشن میں جس ڈیوریشن میں وہ بچہ آنے والا ہے تو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ کچھ سیکھ رہا ہے جو آپ منہ سے تلاوت کر رہی ہیں. اگر وہ 9 ماہ جو بچہ اپنے شکم مادر میں ہے اور وہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے ماں کر رہی ہے تو وہ غلط دیکھیں نکل کے سامنے آ جائیں گی. اور اگر وہ ماں وضو کر کر تلاوت کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اور اس کے کان میں تلاوت کی آواز جا رہی ہے، مجلس کی آواز جا رہی ہے، ذکر کی آواز جا رہی ہے، حسین علی کے غم کی آواز جا رہی ہے، نوحوں کی آواز جا رہی ہے، مرثیوں کی آواز جا رہی ہے، تو دیکھیے گا اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا جو ہے بعد میں کیسا عامل ہوتا ہے. صلوات علی محمد و علی یہ ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس لیے حکم یہ ہے کہ اسپاؤس اچھا تلاش کر کے لاؤ تاکہ وہ اسپاؤس جو ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت کر سکے. دیکھیے پھر درمیان میں ایک اور بات آ گئی، ابھی میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں پایا ہوں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے بات درمیان میں یہ آ گئی کہ ہم مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں، گھر کو چھوڑ کر آئے، ہندوستان سے آئے، پاکستان سے آئے، افغانستان سے آئے اور ایران سے آئے، دنیا بھر میں لبنان سے جہاں بھی لوگ آئے ہیں. تو وہاں سے آنے کے بعد ہم اس مغربی دنیا میں آئے جہاں پر بالکل ہر چیز جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح سے ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم صحیح معنی میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں، دیکھیں میں جہاں بھی جاتا ہوں 50 سال سے زیادہ ہو گئے مجھ کو اور مجھے سے پڑھتے ہوئے، میں اس بات کے اوپر ضرور گفتگو کرتا ہوں کہ اولاد کی تربیت اگر صحیح ہو، اور تربیت 14-15 سال کی عمر کے بعد نہیں ہوتی، کب سے ہوتی تربیت بھائی؟ کچھ تو آپ میرا ساتھ دیں گے بھائی. صلوات پڑھنے بلند آواز. تربیت کب سے ہوتی ہے؟ جب سے ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچا، اس وقت تربیت ہوتی. اور میں زندہ مثال موجود ہوں. میرا تیسرا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ یہیں پیدا ہوا ہے. وہ نوحے، مرثیے، سلام، سوز اور اردو زبان میں منقبت اور شاعری اور سلام کہتا ہے. یہ سب فیض وہاں سے ملتا ہے. چونکہ اگر صحیح معنی میں تربیت ہو اس وقت سے جب وہ شکم مادر میں. عزیزان قدر، یہ ماں کی ذمہ داری ہے
کہ جیسے ہمارے والدین اس زمانے کے والدین سکھاتے تھے سوتے وقت جاگتے وقت، اور یہ بتاتے کہ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14، ہوتا تھا نہیں بھائی؟ ہوتا تھا؟ کوئی ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا نا بھائی؟ تو آج کی دنیا میں اس طرح سے تربیت نہیں ہوگی، وہ تربیت اس طرح سے ہوگی کہ بچے نے سوال کیا تو آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، اور سوال کا جواب آپ جب دے سکتے ہیں جو آپ خود علم حاصل کریں، آپ کو پتا ہو کہ سوال کا جواب کر دینا ہے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ریزننگ کے ساتھ سوال کا جواب دینا ہے اور بتانا ہے، اور ہمارے پاس ساری ریزننگ موجود ہے، کیوں ہم ان کو ماننے والے ہیں جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ مطہرین ہے۔ دیکھیے کوئی نہیں سوال کرتا ہے کہ بچے کو جو ہے آپ نے نرسری بھیج دیا، کے جی بھیج دیا، پرائمری بھیج دیا، کوئی کہتا ہے آپ سے کہ بھائی کیوں بھیج رہے ہو؟ کہتا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ابلیگیٹری، مینڈیٹری ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرے۔ کون سا ایجوکیشن؟ دنیا کا ایجوکیشن۔ لوگ بڑی آسانی سے پڑھ دیتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین بھی جانا پڑے گی۔ سنا نا؟ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے بھائی صاحب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دنیا کا علم نہیں حاصل کیا ہے، دنیا کے علم کو حاصل کر کے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ دین کیسا ہے، پتا ہوتا ہے، دنیا کے علم سے پتا چلتا ہے۔ لیکن دنیا کا علم جاننے والا جو ہے، اتنا بڑا فرینچ کا ڈاکٹر موجود ہے، ڈاکٹر مورس بوکے۔ ڈاکٹر مورس بوکے نے کتاب لکھی ہے فرینچ کے اندر، لو قرآن و سیانس لو بیبل، یعنی کہ کیا کہا اس نے فرینچ میں؟ دا قرآن، دا بائبل اینڈ دا سائنس۔ اردو میں بھی ترجمہ ہے، پرشین میں بھی ہے، انگریزی میں۔ پڑھیں کبھی، سوچا کریں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اور اس کے اندر جو میسج ہے، یا تو کسی نے اگر لکھی ہے تو اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ہو رہا ہے، یا پھر یہ ڈیوائن میسج ہے کہ کوئی ہے بنانے والا جو یہ بتا رہا ہے کہ 3 اندھیرے پردوں کے اندر پانی کے اندر تصویر بنانے والا کون ہے۔ کوئی تصویر پانی کے اندر نہیں بنا سکتا ہے بھائی، لیکن وہ بنانے والا پانی میں تصویر بنا رہا ہے۔ پہلے تصویر بنتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں، اور جو کچھ قرآن نے کہا ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ قرآن مجید نے پوری اسٹیجز بنا دی، جو آج سائنس نے دیکھ کر مائکروسکوپک سے نالج سے دیکھا ہے کہ ہاں یہی ہو رہا ہے، جیسا قرآن نے کہا ہے۔ سائنس آپ کی کہہ رہی، ٹیکنالوجی کہہ رہی کہ وہی ہو رہا ہے۔ یہی ڈاکٹر مورس بوکے نے کہا کہ کون تھا دیکھنے والا؟ اس وقت تو مائکروسکوپ بھی نہیں تھی، اس وقت تو وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اس وقت تو وہ نالج بھی نہیں تھی کہ کیسے خلقت ہو رہی، جو اسٹیجز ہیں، 3 مہینے میں کیا ہو رہا ہے، 5ویں مہینے میں کیا ہو رہا ہے، 7ویں مہینے میں کیا ہو رہا ہے، علقے کی حالت کیا ہے، مضغہ کی حالت کیا ہے، عظام کی حالت کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے سب کچھ ہونے کے بعد ہم نے اس کو خلق آخر عطا کیا ہے، یعنی ہم نے وہ خلق آخر دی ہے کہ جو وعدہ کرتے آیا تھا الف میں، وہ جان لے کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے، اس کو پورا کرے، اور جان لے کہ وہ ہے پیدا کرنے والا جو خالق یکتا ہے وحدہ لا شریک۔ محمد وآل محمد صلوات۔ پورے اسٹیجز وائز خلقت کے سلسلے میں قرآن نے واضح کیا، اور آخر میں اللہ نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، متبرک ہے بذات خلق کرنے والوں میں جو ہے، خالقین پلورل کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ خلق کوئی اور بھی کر رہا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی میں جو خلقت ہو رہی ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے، وہ ایولیوشن ہے، لیکن اللہ نے جس کو اجازت دی ہے وہ خلق کر رہا ہے، اللہ کی اجازت سے خلق کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا نے خلق کیا، جانور بنایا، پرندہ بنایا، مردے کو ٹھوکر لگائی، اور وہ سب کچھ کیا، بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے، اور محمد کا جو وسیع ہے، جو ایمان والوں کے لیے امام المتقین ہے، امیر المومنین ہے، وہ ٹھوکر لگا کے کہتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ میری اجازت تو عزیزان قدر، لازمی عمل یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو محفوظ کریں اور ان کی صحیح تربیت کریں۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم نے
تربیت نہیں کی. دیکھیے بہت ٹائم جاتا ہے اسکول کے اندر جو ہے بچہ جو ہے وہ 8 گھنٹے گزار دیتا ہے, آتا ہے پھر اس کے بعد ہوم ورک ہوتا ہے, پھر وہ ٹیلی ویژن کے اندر رہتا ہے اور اسی طریقے سے پھر وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا ہے. کچھ ٹائم نہیں ملتا. ماں باپ کو چاہیے کہ کم سے کم وقت نکالیں, تھوڑی دیر ٹیبل پہ بیٹھیں, کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کریں, ڈسکس کریں, سوچیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے, مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا, ہم فکر کریں. میں اس کے اوپر کل گفتگو کروں گا. موضوع ہی تفکر لیا ہے میں نے, اور بھائی سے کہا بھی تھا تفکر. اللہ کہہ رہا ہے کہ تفکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم کو تفکر کرنا چاہیے. جیسے ہم دنیا کی ٹیکنالوجی کے اندر علوم دنیا کے جو ہے اس میں تفکر کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں, ایسے ہی دین کے اندر بھی اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن, تو قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار من آیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا عذاب النار. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں غور کیا اور دیکھا کہ آسمان و زمین کی خلقت جو ہے اس کے اندر ہماری نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کی خلقت میں اور لیل و نہار کے الٹ پھیر میں. آپ یہاں بیٹھے ہیں 1 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے, ہم وہاں بیٹھے ہیں مونٹریال میں, ٹورانٹو میں, وہاں سے 1 گھنٹے کا فرق ہے. اسی طریقے سے وینکوور والوں میں اور 3 گھنٹے کا فرق ہے, ایڈمنٹن والوں میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. دنیا کے اندر یہ سائیکل ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہے کیا؟ میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے بہت توجہ چاہیے. صلوات پڑھیں بلند آواز. ہماری بہنیں اور ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں. ذرا سوچنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. سارا نظام ہمارا جو ہے دین کا, شریعت کا, جتنے ہمارے اعمال ہیں وہ سب قمری حساب سے. کیوں بھائی, ہے نا میرے ساتھ آپ؟ بھائی جاگ کر سنتے رہیں تو اچھا ہے. قمری حساب سے ہے نا. عید کا چاند نہیں نظر آ رہا ہے, رمضان کا چاند نہیں دکھائی دے رہا ہے, سب قمری حساب سے ہو رہا ہے نا بھائی, ہے ایسا نہیں. نماز قمری حساب سے نہیں ہو رہی, نماز قمری حساب سے نہیں ہو رہی. نماز کس حساب سے ہو رہی؟ شمسی حساب سے ہو رہی. کبھی آپ نے سوچا کیا ہے اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہر آن ہر لحظہ اس دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے, ابھی ٹائم فجر کا یہاں ہے, ابھی یہاں ہے, ابھی وہاں ہے, اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے تمام 5 وقت کے نماز کے ٹائمنگ جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. جیسے یہ زمین گردش کر رہی ہے, جیسے یہ سلسلہ موو کر رہا ہے, گویا ہر وقت اللہ کا رکوع بھی ہو رہا ہے. سیدھا غور کرنا چاہیے بات. اللہ کا نام اللہ نے اس نظام کو اس طرح سے کیوں بنایا ہے, ایسا کیوں رکھا گیا ہے, تاکہ ہم فکر کریں اور غور کریں. اللہ نے کہا بالتحقیق there is no doubt in it ان فی خلق السماوات والارض, کہ آسمان اور زمین کی خلقت میں اور لیل و نہار کے الٹ پھیر میں. لیل و نہار کیا ہے؟ یعنی دن اور رات کے الٹ پھیر میں, یعنی دن ہے کہیں اور رات ہے کہیں. یہ الٹ پھیر جو ہے اللہ کہہ رہا ہے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, الباب والوں کے لیے جن کے پاس لب ہے. لب کس کو کہتے ہیں؟ جو قلب کے اندر ایک خاص پروردگار عالم نے دل رکھا ہے, چھوٹا سا, جس کو آج ٹیکنالوجی نے واضح کیا ہے کہ دل میں بھی ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے جو دماغ اور برین ہوتا ہے, جو جذبات رکھتا ہے, جو سوچتا ہے, جو فکر کرتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے پاس لب ہے, جو اولو الالباب ہیں, جو عقل رکھنے والے ہیں, جو جذبات رکھنے والے ہیں, جن کا قلب جو ہے وہ ایمان سے مملو ہے, وہ سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں آسمان و زمین کے اندر اور لیل و نہار کے الٹ پھیر کے اندر کیا سلسلہ رکھا ہے ہدایت کا. صلوات پڑھنے بلند آواز. یہ اولو الالباب کون ہے؟ یہ اولو الالباب کون ہے؟ یہ اولو الالباب کون ہے؟ لب والے یہ کون ہے؟ ڈیفینیشن دے رہا قرآن آگے. اولو الالباب الذین, وہ لوگ ہیں یہ الباب, یذکرون اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیاموں وقعودوں وعلی جنوبہم, بیٹھے ہوں تو, کھڑے ہوں تو, لیٹے ہوں تو,
करवट में हो तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह का जिक्र करने में कुछ नहीं जाता भाई, न वुजू की ज़रूरत पड़ती है, न किसी ऐसे सिलसिले की ज़रूरत पड़ती है। अपनी ज़बान से हर वक्त परवरदिगार आलम का जिक्र और तारीफ करते रहते हैं, आप करते रहें, उसी की जदा है। मगर शर्त यही है कि ईमान दिल के अंदर जागूनी हो चुका हो। आगे कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया, वही तफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और तफक्कुर करते हैं, फिक्र करते हैं आसमान और ज़मीन की खिलकत में अजीज़ दोस्तों, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि परवरदिगार आलम बनाने वाला, पैदा करने वाला कैसा है, और सही माना में सुभान है उसकी ज़ात, बुलंद पाया है उसकी ज़ात। वही खल्क करने वाला है जो एक चींटी को भी खल्क कर रहा है और ऊंट को भी खल्क कर रहा है। क्या कहे, सुभान अल्लाह। उसने कहा है ना कुरान में, इलल इबिल कैफ खुलिक़त, तुमने नहीं देखा कि हमने किसी ऊंट को खल्क किया है और हमने उस चूंटी को भी खल्क किया है। सूरत का नाम ही अन्नमल रख दिया उसने कुरान मजीद में, बताने के लिए साइंस ने आज बताया है कि कैसे अपना घर बनाती है, कैसे उसका निज़ाम है, कैसे उसकी अफवाज हैं, कब ज़मान में जमा करती है ज़ख़ीरा, किस ज़माने में ज़ख़ीरे को इस्तेमाल करती है। ये सब कुछ सूरह नमल के अंदर अल्लाह ने डेफिनेशन दे दिया। आज साइंस ने तहक़ीक़ करके बताया जो कुरान ने कहा है वही तस्दीक़ है। तो हमारे सामने ये सब कुछ मौजूद है। बात जो है बिल्कुल रह गई, और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि मसाइब का भी सिलसिला आगे बढ़ाना है और मातमदारी भी है। इंशाअल्लाह ताला कल इसके ऊपर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। तो अब ईमान के सिलसिले में हम आपके सामने सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें पेश करेंगे और सूरह मोमिनून की इब्तिदाई आयतें पेश करेंगे इंशाअल्लाह, जो कल के सिलसिले में आगे बढ़ेगी। और उम्मीद यह है कि आप तशरीफ लाएंगे और इसी तरह से साथ देते रहेंगे और बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ेंगे। बरादरान अजीज़, हकीकत यह है कि अल्लाह ने इस इंसान को बेमकसद खल्क नहीं किया है, मकसद है। और कहा है कुरान मजीद में, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। कुरान सवाल कर रहा है हर एक से, हर इंसान से, अफ़ा हसिबतुम, क्या तुम ये समझते हो, क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुम ये सोचते हो कि हमने तुमको अबस और बेकार पैदा किया, यूजलेस। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम हमारे पास पलट कर नहीं आओगे। तो हम रोज़ाना देखते हैं सुबह शाम चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, चाहे पेरेंट्स में हो, चाहे औलाद में हो, चाहे 10 बरस का सिन हो, चाहे 5 बरस का सिन हो, चाहे 30 बरस का सिन हो, चाहे सीनियर हो, लेकिन वापस जा रहे हैं। हो रहा ना भाई, कोई रोक नहीं रहा है, कोई है किसी की बात ताकत। डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट मॉन्ट्रियल के अंदर, हार्ट स्पेशलिस्ट, ये मैं मेंबर से अर्ज कर रहा हूँ, जो कि सर्जन है हार्ट का, जनाब वाला, वो गया और उसने अपने सारे टेस्ट करवाए। और टेस्ट करवाने के बाद जब सब टेस्ट करवा के आया तो आने के बाद अपने रूम में जा रहा था, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर, वही कुलर। अंदाज़ा लगाया आपने? किसी को कुछ पता नहीं है। वापस जाना लाजमी है और वापस जाने के लिए प्रिपेयर होके जाना चाहिए अज़ीज़ान क़दर। लिहाजा प्रिपरेशन ये है कि ये अहद कर लें अल्लाह की ज़ात से कि परवरदिगार आलम ने जिस मकसद के लिए खल्क़ किया है उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करें। इसलिए उसने हिदायत का इंतज़ाम पहले दिन से रखा है। हमारी गुफ्तगू कल इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। पहले दिन से रखा है, जब दुनिया वालों ने हिदायत को मस्क करने की कोशिश की और जब दुनिया वालों ने इस बात की कोशिश की अजीज़ों दोस्तों कि वो बात न पहुंच सके जो पैगंबर इस्लाम ने आदम से ख़ातम तक लेकर वही के ज़रिए पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया, तो दुनिया वालों ने उसको मिटाने की कोशिश की, उसको मस्क करने की कोशिश की, उसको करप्ट करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि हुसैन इब्न अली का वक्त आ गया और उनके सामने उसने कहा कि या हुसैन बैत करें या सर दें। ये भी हुसैन मोहम्मद का नवासा है, फातिमा का बेटा है, अली का जिगरगोशा है। अभी दोस्तों कहा कि ठीक है, हमारे पास जब सवाल किया गया तो हमने सवाल का जवाब ज़रूर दिया है, तो अब बताओ कि तुम्हारे सवाल का भी जवाब हम देते हैं और ये बताओ कि तुम्हारे सवाल दो हैं कि या तो मैं सर दूं और या बयात दूं।
تو اسی کے لیے شاعر نے کہا کہ بھولے سے نہ آئے گا خیال بیعت، باطل کو ناب ہوگی مجال بیعت، شبیر نے اس طرح سے دفنایا ہے تا حشر نہ اٹھے گا سوال بیعت۔ عزیزان علی قدر، تو امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ آج تک یہ سلسلہ ہے موجود، آپ کے سامنے موجود ہے، جو کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مثال ہی تو ہے عزیز و دوستو، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حسین ابن علی ہو گئے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صورتحال وہ ہو گئی جو کربلا والوں کی ہے، صرف یہ کربلا والوں کے سبق سے مثال دی ہے کہ آج بھی ان کے پائے استقلال میں استقامت ہے اور استقلال ہے، اور شہادت کو گوارا کرتے ہیں مگر سر کو نہیں جھکاتے۔ عزیزان علی قدر، یہی سبب ہے کہ شاعر نے کہا کہ حسین ابن علی تنہا نہ اٹھے جو بھائی بہن بہر حفظ دین قدیم، رہے عمل میں مسائب کو کر لیا تقسیم، عقیل نے دے کے کیا سر کو کار ذب عظیم، وفا کے پھولوں کی پھیلی بہن کے دم سے شمیم، عدو کا دل جو نہ خطبوں سے ان کے ہل جاتا، شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا۔ عزیزان علی قدر، یہی سبب ہے کہ آپ مسلسل پہلی محرم سے اور ابھی 40 آنے والا ہے 2 دن میں، عزیز دوستو وہاں تک سنتے مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ شہادتیں ہو گئیں۔ حسین ابن علی نے 28 رجب کو سفر اختیار کیا، 3 شعبان کو مکے پہنچے اور 8 ذی الحجہ کو وہاں سے آپ نے کوچ کیا اور آہستہ آہستہ منزلیں طے کرتے ہوئے 2 محرم کو والد کربلا ہو گئے، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، اور اس کے بعد عاشور کی صبح سے اور شام تک حسین ابن علی لاشیں اٹھا کر اس کے بعد میدان کارزار میں اجازت لے کر پہنچے بہن سے، اور بہن نے کہا جائیے بھائی اب آپ کی باری ہے۔ ہاں عزیزو دوستو، یقیناً زینب کا دل پاش ہو گیا تھا کہ نہ لشکرے نہ سپاہی نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، اب کوئی باقی نہ رہا۔ لیکن حسین ابن علی جب جا رہے تھے تو بہن نے کہا کہ بھائی آپ جا رہے ہیں لیکن میں آپ کی جنگ خیمے کے پردے سے دروازے سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہن بھائی کی جنگ کو دیکھ رہی تھی اور حسین ابن علی جنگ کر رہے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے، حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے تم نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے، تم نے میرے اکبر کے سینے پر برچھی لگائی، تم نے میرے ششماہے کو قتل کر دیا۔ ہاں جو دوستو، یہ حسین ابن علی کہتے جاتے تھے۔ بہن جنگ دیکھ رہی تھی بھائی کی کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ عہد تفریح کا وہ وعدہ آ گیا ہے قریب، اور حسین ابن علی نے نیا میں تلوار کو رکھ لیا، تینوں تبر کی بارش ہونے لگی، آندھیاں چلنے لگیں، اور اس کے بعد وہ ملعون شمر ذی الجوشن جو ہے عزیز و دوستو، اس نے وہ بے ادبی کی کہ بہن نے تلہ زنویہ کے اوپر پہنچ کر عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی جو ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، پانی بھی نہیں دیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھا بہن نے کہ بھائی کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ ایک مرتبہ آئیں، زلزلہ آ رہا تھا، خیمے کے پردے کو ہٹا کے اور سید سجاد سے کہا سید سجاد یہ زلزلہ آ رہا ہے، یہ آندھیاں چل رہی ہیں، یہ خون برس رہا ہے آسمان سے۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا وہ بھی اماں ذرا پردے کو ہٹائیے، اور اب جو دیکھا تو دیکھا باپ کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے۔ آواز دی، آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، محمد کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ عزیز اور دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ امامت کا تمام تر جو سپردگی تھی وہ سید سجاد کے پاس تھی۔ خیموں میں آگ لگ گئی، اور ایک مرتبہ زینب نے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور اس کے بعد آخر میں پہنچ کر کہا کہ سجاد بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ لیکن سید سجاد نے کہا یہ پہلا مسئلہ تھا کہ پھپھی اماں باہر نکلیے، جان بچانا بہت ضروری ہے۔ عزیز دوستو، بس میں یہاں سے آپ کو وہاں لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد زینب اسیر ہو گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توڑ ڈال دیا گیا۔ کوفے کے بازار میں آئے، دربار میں آئے، شام پہنچے، اور اس کے بعد شام میں زینب نے خطبہ دیا، سید سجاد نے خطبہ دیا۔ ہم کل اس کے اوپر گفتگو کریں گے سیر حاصل، لیکن اس کے بعد قید کی زندگی گزار کر ایک مرتبہ وہ بچی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی اور باپ کو یاد کرتی تھی تڑپ تڑپ کر، اس نے جب بہت زیادہ
سا باپ کو یاد کیا تو ایک مرتبہ حسین بن علی کا سر شام میں بھیجا گیا قید خانے میں، اور شہ کی جبین پہ اپنی جبین دھر کے رہ گئی، کلمہ پڑھا، بلائیں لی اور مر کے رہ گئی۔ وہ بچی جو ہے اب جب یہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو ایک مرتبہ کہا سکینہ تم تو بڑا جانے کے لیے کہتی تھی، اب نہیں چلو کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو اور دوستو، سکینہ کے سپرد کر دیا اس زمین کے، اور ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو بلایا اور کہا ہم اپنی ایک امانت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہاں یہ امانت ہم تمہارے سپرد کر رہے ہیں، شراب جلاتی رہنا، یہاں ماتمداری بھی کرتی رہنا۔ آج تک شام میں ماتمداری ہو رہی تھی، یہ قافلہ تیار ہو گیا۔ عزیزو اور دوستو، ہماریاں لائی گئی۔ زینب نے کہا سید سجاد ہم جائیں گے تو کربلا ہوتے ہوئے مدینے واپس جائیں گے، ہم کر آپ کے سامنے پیش کریں گے تو یہ قافلہ کیسے کربلا پہنچا ہے اور کربلا سے مدینے پہنچا ہے۔ بس اتنا جان لو کہ ایک مرتبہ جب جا رہی تھی تو زینب نے دیکھا کہ بھابھی نظر نہیں آتی ہیں اور تلاش کیا گیا، سب سوار ہو گئے تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف نہیں بلکہ قید خانے کی طرف بڑھی، اور بڑھنے کے بعد دیکھا کہ رب آپ قبر سے لپٹی رو رہی ہیں۔ کہا بھابھی چلو گی نہیں، واپس جا رہے ہیں۔ کہا میری بچی یہاں ہے، میرا بچہ کربلا میں رہ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ ماتم حسین، ماتم